پیری سے ملاقات۔ پیری سے میری اولین ملاقات 1906 کے موسم سرما میں ہوئی۔ کالج سے فراغت پا کر میں نے فطری تاریخ کے مریخی عجائب گھر میں کام شروع کیا تھا۔ کئی سال سے میں یہ سوچا کرتا تھا کہ پیری سے عظیم تر انسان کوئی نہیں تھا۔ اب وہ شام کو عجائب گھر میں تقریر کرنے والا تھا۔ میں اس کی آمد تک عظیم شہاب آہنی گیٹو کے نزدیک اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ اکیلا اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنا ہاتھ لوہے کے اس زبردست ٹکڑے پر لہرایا۔ اس کی آنکھیں کسی دور دراز جگہ کو دیکھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت اس کی آنکھیں گرین لینڈ سے شہاب لانے کے منظر کو، سمندر کے غیظ و غضب کو اور لہروں کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے جہاز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ صدر عجائب خانہ کے دفتر میں چلا گیا۔ جب میں نے پیری کی تقریر سنی تو مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے کہ میں ایک اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ برف باری، غضبناک طوفان اور بہتے ہوئے برف کی دنیا میں اس نے اپنی کہانی بڑی سادگی سے بیان کر دی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کس قدر تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ میں یہ محسوس کر سکتا تھا کہ اب کسی دوسرے انسان جہاں تک پہنچ سکتے تھے، شمال میں اس سے بھی آگے پہنچ جانے کا مفہوم کیا تھا، مگر وہ قطب تک پھر بھی نہیں پہنچ سکا تھا۔ اگلے دن میں اس سے ملا۔ اس کے سامنے مجھ سے بات بھی نہیں کی گئی۔ اس کے نزدیک تو میں صرف ایک خاموش نوجوان تھا اور میرے نزدیک وہ ایک ایسا مہم جو تھا جس کے بارے میں میں خواب دیکھا کرتا تھا۔ اس کے چند مہینے بعد میری اس سے پھر ملاقات ہوئی۔ میں وہیل مچھلیوں کا مطالعہ کر رہا تھا اور عجائب گھر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بمپس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں پیری کے رصد کے جہاز ایرک پر اس کے ساتھ جا کر وہیل اور دوسرے آبی تھندار جانوروں کو عجائب گھر لے آؤں گا۔ ڈائریکٹر نے پیری سے گفتگو کرنے کے لیے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ وہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ چند لمحوں تک تو میں کچھ نہ بول سکا، مگر وہ میری طرف مسکرایا اور اس نے مجھ سے وہیل پر کام کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا اسے فطری تاریخ سے بڑی دلچسپی ہے اور کالج کے اخراجات کا بیشتر حصہ اس نے جانوروں کی کھال میں بوسہ بھر کر کمایا تھا۔ اس سے میری زبان کچھ کھلی کیونکہ میں بھی یہی کام کر چکا تھا۔ آدھ گھنٹے بعد اس نے مجھ سے کہا میں ایرک پر اس کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ اس کی تبسم آمیز رخصتی اور گرم جوشی کے مسافہ کو یاد کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، مگر اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد میں نے سنا کہ روز ویلٹ آئندہ سال سے پہلے تیار نہ ہو سکے گا۔ سفر کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس انتظار کے وقفہ کے دوران عجائب گھر نے مجھے وہیل پکڑنے والے جہاز پر الاسکا بھیج دیا۔ جب میں لوٹا تو پتہ چلا کہ ایرک 3 مہینے کے لیے جا چکا ہے۔ مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوا کہ میں پیری کو آرکٹک میں نہ دیکھ سکا۔ بہرحال ان لوگوں کی واپسی کے بعد، سوائے راس مارون کے کہ جس کا آرکٹک میں انتقال ہو چکا تھا، اور میری پیری اور اس کے گروہ کے تمام افراد سے خوب اچھی طرح سے واقفیت ہو گئی۔ باب بارٹلیٹ، راس مارون، ڈولنڈ میکلیملن جسے میک کہہ کر پکارا جاتا تھا، ڈاکٹر گڈسیل، جارج بورپ، میٹ ہینسن، یہ سارا گروہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ ان میں سے ہر شخص کسی نہ کسی خاص کام کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جارج بورپ، جو تقریباً میرا ہی ہم عمر تھا، میرا سب سے قریبی دوست بن گیا۔ شمال سے واپس آنے کے بعد وہ فطری تاریخ کی امریکی عجائب گھر میں ارضیات کا مطالعہ کرنے لگا۔ میری اس سے وہیں ملاقات ہوئی تھی۔ اسے آرکٹک سے عشق تھا۔ قطب شمالی پہنچنے کے بارے میں ہم گھنٹوں بات کیا کرتے تھے۔ جارج چاہتا تھا کہ میں کروکرل لینڈ کا کھوج لگانے والی مہم میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں، مگر میں تو ایشیا جانے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ آرکٹک کی تمام صعوبتیں برداشت کر ڈالنے کے بعد وہ نیو یارک کے قریبی سمندر میں، جہاں سے کہ اس کا موسم گرما کا مکان نظر بھی آتا تھا، ایک کشتی میں تفریح کرتے ہوئے 1912 میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ میرے سب سے بڑے لڑکے جارج بورپ، اینڈریوز کا نام اسی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ میرے لڑکے کے پاس جارج بورپ کی قطب شمالی والے سفر کی بیاض تھی۔ اس نے اسے بعد میں شہر نیو یارک کی ایکسپلوررز کلب کو دے دی۔ یہ بیاض اس بات کی سچی تصویر پیش کرتی ہے کہ پیری نے سرما کی طویل رات کے دوران اپنے ساتھیوں کو کس طرح خوش و خرم اور صحت مند رکھا۔ جارج کے پیش کردہ منظر میں اس قدر تازگی ہے کہ میں اسی کہانی کا یہ حصہ بیان کرتے وقت اکثر اسی کی بیاض کو استعمال کرتا ہوں۔ قطب کا سفر 1908 تا 1909۔ روز ویلٹ نیو یارک سے 6 جولائی 1908 کو روانہ ہوا۔
اور نیو یارک سے قریب خلیج بوسٹرز کے کنارے جا کر ٹھہر گیا۔ یہاں صدر امریکہ اور ان کے اہل خاندان اس جہاز کو دیکھنے کے لیے آئے۔ رخصت ہوتے وقت صدر روزویلٹ نے کہا تھا، پیری، مجھے تم پر اعتماد ہے اور تمہاری کامیابی پر بھی۔ طوفانی سمندروں کا سینہ چیرتا ہوا جہاز ساحل لیبروڈ پر کیپ چارلس کی جانب چل دیا۔ یہاں انہوں نے کتوں کو کھلانے کے لیے وہیل کا گوشت کافی مقدار میں لے لیا۔ اس میں سے کچھ گوشت خراب ہو گیا تھا اور اسے کھانے کے بنا پر کچھ کتے مر بھی گئے تھے۔ گرین لینڈ میں کیپ پارک کے مقام پر اسکیمو اس گروہ میں پہلی مرتبہ شامل ہوئے تھے۔ پستہ قد اور جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنے ہوئے لوگ نوجوان جارج کو بڑے عجیب لگ رہے تھے، مگر جلد ہی ہر شخص ان سے واقف ہو گیا۔ وہ اپنے گھر والوں اور کتوں کو لے کر ان کے ساتھ آ ملے۔ پیری اسکیمو سے گفتگو کر سکتا تھا اور ان کے احساسات کو سمجھ سکتا تھا۔ جب پیری پہلی مرتبہ گرین لینڈ آیا تھا تو ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی اکثر انہیں بہت ہی دشوار محسوس ہوتی تھی۔ پیری نے انہیں ان کی ضرورت کی بہت سی چیزیں لا کر دی تھیں، اس لیے یہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے اور سب اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ سمندری گھوڑے کا شکار۔ سمندری گھوڑوں کے شکار کے لیے جارج پہلی مرتبہ کیپ پارک کے قریب کے علاقے میں گیا تھا۔ کیپٹن بارٹلیٹ کو برف پر 10 سمندری گھوڑے دکھائی دیے۔ اس نے سوچا کہ اگر ہم لوگ ان کا شکار کریں تو یہ بڑا اچھا تجربہ ثابت ہوگا۔ وہ اپنے ساتھ چھوٹی سی کشتی میں میک جارج اور متعدد اسکیموؤں کو لے گیا۔ کشتی کھینے کے لیے ایک ملاح ڈیرس مرفی کو ساتھ لے لیا۔ جب وہ برف پر بیٹھے سمندری گھوڑوں کے نزدیک پہنچے تو انہیں کچھ گھوڑے پانی میں بھی نظر آئے۔ وہ ان کے اس قدر قریب تھے کہ وہ انہیں چھو بھی سکتے تھے۔ جو پانی میں نظر آ رہے تھے ان میں سے کسی کو مارنے کی کوشش نہیں کی۔ جو برف پر نظر آ رہے تھے انہیں مارنا زیادہ مناسب نظر آ رہا تھا، مگر اسکیمو ان کے قریب جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بہت ہی وحشی اور طاقتور نظر آ رہے تھے۔ جبکہ وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، چند سمندری گھوڑوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میک نے اپنی بندوق سر کرنا شروع کر دی۔ اس نے 2 کا نشانہ بنا دیا، تیسرے کو چوٹ لگی، مگر جب یہ پانی میں بیٹھنے لگا تو اسکیمو نے ہارپون مار کر اسے پکڑ لیا۔ جب کوئی سمندری گھوڑا مر جاتا ہے تو یہ پتھر کی طرح سمندر کی تہہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس موقع پر اسے نیچے بیٹھنے سے پہلے فوراً پکڑ لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد تقریباً 40 سمندری گھوڑے کشتی کی طرف جھپٹے۔ ہوا میں پانی ہی پانی ہو گیا تھا اور خود پانی تہہ و بالا ہو رہا تھا۔ اس وقت 3 سمندری گھوڑے پانی کی سطح پر آ گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ 2 کو مار گرایا، تیسرا ان لوگوں کو مارنے کی تمنا میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ان کے اس قدر قریب آ گیا تھا کہ چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا، مگر اسی وقت اسے بھی نشانہ بنا دیا گیا۔ زوردار نعرہ لگا کر اسکیمو نے ڈوبنے سے پہلے ہی اسے ہارپون کا نشانہ بنا دیا۔ روزویلٹ بہت ہی چھوٹا جہاز تھا۔ ایٹا سے روانہ ہوتے وقت اس میں کوئلہ، وہیل کا گوشت، 246 کتے جو آپس میں لڑ رہے تھے، 49 اسکیمو اور 50 سمندری گھوڑوں کی چربی بھر دی گئی تھی۔ آرکٹک کی طویل رات۔ روزویلٹ برفانی سمندر کو کاٹتا پیٹتا سلامتی کے ساتھ اپنا راستہ طے کر رہا تھا۔ گرانٹ لینڈ کے ساحل پر کیپ شیراڈن کے مقام پر جہاز موسم سرما گزارنے کے لیے رک گیا۔ یہاں سے زیادہ راہ 4 میل دور کیپ کولمبیا تک سلیج گاڑیوں کے ذریعے پہنچانا تھا۔ یہ ان کا آخری کیمپ ہوگا۔ کیمپ کولمبیا سے قطب کی یلغار شروع ہو جائے گی۔ پیری کا عقیدہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ذہنوں اور جسموں کو مصروف رکھے۔ آرکٹک کی رات کے دوران جب کبھی بھی چاندنی اس قدر ہو جاتی تھی کہ اس میں دکھائی دے سکے، سلیج سے سامان پہنچانے یا شکار کھیلنے کے لیے باہر نکل جاتے تھے۔ موسم بہار میں دن طلوع ہونے کے وقت تک سب لوگ ٹھیک ٹھاک تھے۔ باہر نکل کر کام کرتے رہنے کی بنا پر وہ اس قدر مضبوط ہو گئے تھے کہ سردی کے اثرات سے محفوظ رہے۔ کیپ کولمبیا تک سلیج کے ذریعے سامان پہنچانے کا کام 16 ستمبر کو شروع ہو گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی موسم سرما آ گیا۔ ان لوگوں نے سورج کو آخری مرتبہ 8 اکتوبر کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد سفر یا تو چاندنی کی مدد سے کیا یا ان لالٹینوں کی مدد سے جو ان کے پاس تھیں۔ جارج بورپ نے لکھا ہے کہ نئے آدمیوں کے لیے یہ باتیں بڑی انوکھی تھیں۔ کبھی کبھی تو انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ دن تھا یا رات۔ موسم بے انتہا سرد تھا، مگر ہوا قطعی نہیں چل رہی تھی، اور لوگوں کے لیے یہ محسوس کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہاں اس قدر سردی تھی۔
کبھی کبھی تو وہ صرف نیچے کی قمیض پہنے ہی چند منٹ تک باہر رہ جاتے تھے اور انہیں بہت زیادہ سردی بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ 22 دسمبر کو سورج اپنے انتہائی جنوبی مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد یہ واپس ہونے لگتا ہے۔ 1908 میں اسی دن دوپہر کے وقت جنوبی آسمان میں بہت ہی ہلکی سی روشنی تھی۔ پیری نے ہر شخص کو باہر بلایا اور انہیں بتایا کہ اب سورج واپس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ راس مارون نے جہاز کی گھنٹی بجا دی، میٹ ہیڈسن نے 3 مرتبہ بندوق سر کی، جارج نے 10 روشنیاں جلائیں، اس کے بعد وہ اندر گئے۔ انہوں نے خوب کھایا پیا۔ ایک اسکیمو بچہ جو صرف قمیض پہنے ہوئے تھا سورج کو دیکھنے کے لیے باہر بھاگ گیا۔ لوگوں کو اسے پکڑ کر لانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ کر جانا پڑا۔ پیری کا اپنے لوگوں کو تاریکی کے مہینوں کے دوران مصروف رکھنے کا جو عقیدہ تھا، پورپ نے اسے اس طرح بیان کیا ہے: آرکٹک کی رات جس سے کتنے ہی مہم جو خوفزدہ رہتے ہیں، وہ جان لیوا اور مایوس کن تاریکی جس کا رونا بے شمار مہم جو رو چکے ہیں، وہ غیر متغیر رات جس کو دیکھ کر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ بھی اس وقت چلا جب کہ یہ آدھی گزر چکی تھی۔ پیری کے طریقوں کے تحت ہم چاندنی میں سفر کیا کرتے تھے، ہم جہاز پر ہمیشہ مصروف رہتے تھے، ہم اسکیموں سے بات چیت کرتے رہتے تھے اور ان سے معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ ہمیشہ مصروف رہنے کی بنا پر ہم خوش رہتے تھے۔ ہمارا کام کا دن زیادہ طویل نہیں تھا، اس سے پہلے مجھے جینے کی حقیقی مسرت کا کبھی علم نہیں ہوا تھا۔ گرین لینڈ کے سفروں کے شروع تک پیری کو اگلو یعنی اسکیموں کے برف کے گولائی دار مکان بنانا نہیں آیا تھا۔ اس کا تجربہ نہ ہونے کی بنا پر اسے بڑے غیر ضروری قسم کی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی۔ اب پیری نے اگلو بنانا اسکیموں سے اپنے آدمیوں کو سکھلا دیا تھا۔ بورپ لکھتا ہے کہ ہر اسکیمو برف کے بڑے بڑے مربع ٹکڑے کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ کافی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایک اسکیمو برف پر دائرہ کھینچتا ہے، وہ اس کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ اسے برف کے ٹکڑے لا لا کر دیتے جاتے ہیں اور وہ انہیں اس دائرے کے ساتھ ساتھ تلے اوپر قطاروں کی شکل میں رکھتا چلا جاتا ہے۔ آخری ٹکڑے کو بیچ میں سرے پر رکھنا اس کام کا مشکل ترین حصہ ہوتا ہے۔ اگلو کے اندر فرش کا پچھلا حصہ نسبتاً اونچا رکھا جاتا ہے، یہ ان کا بستر ہوتا ہے جسے وہ فرش پر تھوڑی سی آگ جلا کر گرم کر لیتے ہیں۔ کتب پر یلغار کرنے کا منصوبہ۔ اپنے طویل تجربہ کی بنا پر پیری نے کاغذ پر ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہ 5 گروہوں میں منقسم ہو جائیں گے، ان میں سے ایک گروہ پیری کا ہوگا، دوسرے 4 کردہ قطب سے 150 میل کے فاصلے پر سمندر کی برف پر کیمپ لگانے میں اس کی مدد کریں گے۔ تب بہترین سلیج گاڑیوں، کتوں اور ڈرائیوروں کے ساتھ بقیہ راستہ پیری طے کرے گا۔ جب پیری اور اس کا گروہ واپس لوٹے گا تو دوسرے گروہ متعدد مقامات پر جو اگلو بنا بنا کر ان میں رسد رکھ چکے ہوں گے، وہ انہیں استعمال کرتے ہوئے آ جائیں گے۔ یہ بہت ہی عمدہ منصوبہ تھا۔ بہرحال آرکٹک کی برف پر سفر کرنے کا پورا منصوبہ تیار کرنا ہرگز ممکن نہ تھا۔ طوفانوں سے برف اکثر پھٹ جایا کرتی تھی اور ادھر ادھر ہٹ جاتی تھی، اس طرح مجوزہ راستہ گم ہو جاتا تھا۔ 1906 میں بالکل یہی بات واقع ہو چکی تھی۔ پیری تو صرف خدا سے ہی مدد کی درخواست کر سکتا تھا اور اچھے موسم کی دعا مانگ سکتا تھا۔ برف میں دراڑیں پڑ جانا اور ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ سفر کرنے کے لائق روشنی ہوتے ہی یہ گروہ روانہ ہو جائیں گے۔ سال کے اس حصہ میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ دراڑوں پر فوراً ہی برف جم جاتی ہے، سوائے اس صورت کے کہ جب ہوا بہت ہی تیز ہو۔ مگر جب وہ 2 مہینے بعد نسبتاً گرم موسم میں واپس لوٹیں گے تو برف جمنے کی رفتار کافی آہستہ ہو چکی ہوگی، برف کے ہلنے جلنے میں کافی اضافہ ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ یہ ضروری تھا کہ رسد بہت سے اور مختلف مقامات پر رکھ دی جائے۔ اگر پیری کو کسی دوسرے راستے سے واپس لوٹنا پڑے تب بھی اسے اور اس کے گروہ کو کھانا مل سکے۔ 1906 میں ایسا انتظام نہیں کیا گیا تھا، اس لیے پیری کا بھوک کی وجہ سے تقریباً دم نکل چکا تھا۔ 15 فروری کو کپتان بارٹلیٹ جہاز کو چھوڑ کر کیپ کولمبیا کی طرف چل دیا۔ باقی تمام لوگ بھی چند دن کے اندر اندر اس طرف چل دیے۔ بھلا کی سردی پڑ رہی تھی۔ جس وقت جارج اور میک ملن کیپ کولمبیا پہنچے تو پیری نے انہیں دیکھ کر کہا تھا، بورپ تمہارا چہرہ منجمد ہو چکا ہے، میک ملن تمہاری ناک برف کا ٹکڑا بن گئی ہے۔ جارج نے لکھا ہے کہ سردی اس قدر سخت تھی کہ
کہ 2 بڑے الاؤ لگا دینے کے باوجود اسکیمو تک نہ سو سکے۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد پیری نے ان لوگوں کو بتایا کہ اب تک ہم جتنا بھی وقت گزار چکے ہیں، آئندہ 6 ہفتے اس سے بھی بہت زیادہ سخت ہوں گے۔ 28 فروری کو انہوں نے قطب کی جانب یلغار شروع کی۔ دوسرے دن کے خاتمہ پر بارٹلیٹ نے بورپ کو مزید رسد لانے کے لیے واپس بھیجا اور وہ خود آگے بڑھتا رہا۔ اس طریقہ کار پر عمدگی سے عمل ہوتا رہا، مگر اس کی ابتدائی کوشش کے دوران ہی ایک بہت بری بات واقع ہو گئی۔ تیل کے کچھ پیپے ٹوٹ کر کھل گئے اور اتنا تیل بھی نہیں بچا کہ پیری کے قطب تک پہنچنے اور واپس لوٹنے تک کام دے سکتا۔ گرمی کے انتظام کے بغیر یہ تمام مہم ناکام ہو سکتی تھی۔ جب مارون اور بورپ ایگلو ڈن میں پہنچے تو انہیں یہ ہدایت لکھی ہوئی ملی کہ وہ پیری کے لیے تیل پہنچا دیں۔ وہ اس وقت تک یخ بستہ سمندر پر 40 میل دور جا چکا تھا اور روزانہ آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ کیپ کولمبیا سے 5 میل دور مارون اور بورپ کی راہ میں کھلا ہوا پانی حائل ہو گیا۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی انہیں پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بات ان کے لیے انتہائی دل شکن تھی۔ وہ جانتے تھے کہ پیری تک رسد لے کر پہنچنا کس قدر ضروری تھا۔ اس کے باوجود اس کام کو انجام دینے سے قاصر تھے۔ اگلے دن یہ کھلا ہوا پانی اور بھی وسیع ہو گیا۔ یہاں انہیں صرف ایک ہی خوشگوار احساس ہوا، وہ یہ کہ انہیں سورج پہلی بار نظر آیا۔ اسے آخری بار دیکھے انہیں 5 ماہ گزر چکے تھے۔ 5 دن تک بورپ اور مارون انتہائی خوف و ہراس کی حالت میں انتظار کرتے رہے۔ پیری اس وقت تک برفانی سمندر پر 90 میل آگے بڑھ چکا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ اسے تلاش بھی نہ کر سکے۔ تب 10 مارچ کو برف کے دراڑے مل گئے اور یہ لوگ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ 4 دن بعد انہیں پیری مل گیا۔ کھلا ہوا پانی اس کی بھی راہ میں حائل ہو گیا تھا۔ کیمپ دکھائی دینے سے بہت پہلے ہی انہیں اور اس خاموش اور سرد ہوا میں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پیری ان سے ملنے کے لیے آیا۔ بورپ نے لکھا ہے کہ یہ ان کے لیے قابل فخر اور مسرت انگیز لمحہ تھا۔ میک ملن کا پاؤں یخ بستہ ہو گیا تھا۔ اس میں اس قدر تکلیف محسوس ہو رہی تھی کہ اسے اگلے دن واپس لوٹنا پڑا۔ اس کے لیے یہ بات انتہائی دل شکن تھی اور دوسرے لوگوں نے اس بات سے اداسی چھا گئی تھی کہ ان کا دوست آخر تک ان کے ساتھ نہ جا سکے گا۔ قطب کی یلغار منصوبہ کے مطابق جاری رہی۔ ہر 5 منزلوں کے دوران ایک شخص واپس لوٹتا رہا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر گوڈسیل گیا، اس کے بعد علل ترتیب میک ملن، بورپ، مارون اور بارٹلیٹ گئے۔ صرف ہینسن اور پیری قطب تک پہنچے تھے۔ بورپ نے لکھا ہے کہ وہ اپنا سفر جاری رکھنے کی خاطر وہ ہر چیز کی قربانی دے سکتا تھا، مگر اسے یہ خوشی تھی کہ جس حد تک اس میں چلنے کی طاقت تھی وہاں تک وہ چلا گیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں اس قدر بے لطفی کبھی نہیں ہوئی تھی، تاہم یہ بھی کھیل کا ایک حصہ ضرور تھا۔ پیری نے بارٹلیٹ اور ہینسن کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ مارون کے ہو جانے کے 5 منزل بعد کپتان ٹیلٹ نے بھی واپسی کی جانب رخ موڑ دیا۔ اس وقت تک شمال میں اس قدر دور تک کوئی اور انسان نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس کے باوجود وہ جنوب کی جانب انتہائی اداس دل کے ساتھ لوٹا۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ پیری کو یہ چاہیے تھا کہ وہ بارٹلیٹ کو اپنے ساتھ لے جاتا، مگر پیری کے پاس ایسا نہ کرنے کی معقول وجوہات تھی۔ ممکن تھا کہ وہ تینوں مر جاتے۔ پیری یا بارٹلیٹ کے سوا روزویلٹ کو برف میں سے گزار کر واپس لے جانے کا تجربہ کسی کو حاصل نہیں تھا۔ اگر یہ دونوں مر جاتے تو ممکن تھا کہ باقی کے تمام لوگ بھی مر جاتے۔ اس جماعت میں اسکیموں کے بعد کتوں کا بہترین ہانکنے والا ہینسن ہی تھا۔ میک مل نے کہا ہے کہ ہینسن کو اس لیے لے جایا گیا تھا کہ وہ ہم میں سے ہر شخص سے بہتر تھا، اور ہارٹلیٹ نے بھی ہمیشہ یہی کہا تھا کہ پیری نے بالکل صحیح کام کیا تھا۔ کپتان کے چلے جانے کے بعد سفر کا بقیہ حصہ طے کرنے کے لیے صورتحال پیری کے لیے کافی امید افزا تھی۔ اس کے پاس 5 سلیج تھیں اور سب درست حالت میں تھیں۔ اس کے پاس 40 کتے اور کافی خوراک موجود تھی۔ اس کے چاروں اسکیمو ڈرائیور بہت ہی اچھے تھے۔ اسے ان پر پورا اعتماد تھا۔ اگر موسم اچھا رہے تو وہ 5 منزل میں قطب تک پہنچ جائیں گے۔ پیری اور ہینسن تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ وہ ہر کوچ کے بعد صرف 3 یا 4 گھنٹے سویا کرتے تھے۔ جب وہ قطب سے صرف 5 میل کے فاصلے پر رہ گئے تو وہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے خیمہ نصب کیا
جس کا نام پیری نے اپنے جگری دوست کے اعزاز میں کیمپ جیسپ رکھا۔ دوپہر کے وقت انہیں پتہ چلا کہ در حقیقت وہ قطب سے صرف 3 میل کے فاصلے پر تھے۔ 2 اسکیموؤں کو لے کر پیری 10 میل تک بڑھتا چلا گیا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ قطب سے آگے بڑھ گیا تھا۔ پیری نے اپنے اس تجربے کے بارے میں لکھا ہے، اس مقام پر سورج جنوب کی طرف نظر آ رہا تھا، مگر جو لوگ کہ دنیا کے دوسرے رخ پر یہاں سے صرف 10 میل کے فاصلے پر اس خرمہ میں تھے، انہیں یہ شمال میں نظر آ رہا تھا۔